پیارے نبی کی پیاری آل، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ محرم شریف 1444 ہجری کے پہلے عشرے میں ہونے والے مدنی مذاکروں سے پہلے روزانہ شان اہل بیت اطہار پر مختصر بیان فرماتے تھے۔ ان میں سے 3 بیانات کو جمع کر کے یہ رسالہ تیار کیا گیا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات کا تحریری گلدستہ بنام پیارے نبی کی پیاری آل، دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 20 صفحات کا رسالہ پیارے نبی کی پیاری آل پڑھ یا سن لے، اسے قیامت کے دن سادات کرام کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما کر جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مولا علی کو نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا علی احفظ عنی خصلتین اتانی بہما جبریل علیہ السلام، اکثر الصلاۃ علی بالسحر والاستغفار بالمغرب۔ ترجمہ: اے علی، مجھ سے 2 عادتیں یاد کر لو جنہیں جبرائیل علیہ السلام میرے پاس لائے۔ نمبر 1، سحر کے وقت مجھ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرو، اور نمبر 2، مغرب کے وقت بہت زیادہ استغفار کیا کرو۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا کی پیاری شہزادیاں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، ہمارے یہاں عام طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ بالکل ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں۔ مگر 3 اور شہزادیاں بھی ہیں جو اہل بیت میں سے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی بیٹیاں ہیں۔ ان کے مبارک نام یہ ہیں: حضرت بی بی زینب، حضرت بی بی رقیہ اور حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہن۔ اللہ کرے ان سب شہزادیوں کے نام ہمیں زبانی یاد ہو جائیں۔ آئیے اب ان 4 شہزادیوں کا مختصر تعارف پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی شہزادی، میرے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ جو بی بی زینب رضی اللہ عنہا کربلا میں تھیں، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت میں بڑی آزمائش پیش آئی، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، ہی افضل بناتی اصیبت فیہ، یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہیں کہ میری جانب ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی جب وفات شریف ہوئی تو اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کفن کے لیے اپنا تہبند شریف عطا فرمایا اور اپنے بابرکت ہاتھوں سے
انہیں قبر میں اتارا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری شہزادی، اعلان نبوت سے 7 سال پہلے جب اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 33 سال تھی، اس وقت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا پیدا ہوئی۔ آپ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ یعنی وائف ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا سخت بیمار تھی، جس وجہ سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمار داری کے لیے ان کے پاس رکنے کا فرمایا، تو آپ رضی اللہ عنہ رک گئے۔ چونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک الاحکام بھی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر کے شرکاء کے برابر ثواب کی خوشخبری سنائی اور مال غنیمت بھی عنایت فرمایا۔ جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی، اسی دن حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات شریف ہوئی۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جب وفات پا گئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت روئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کی دامادی سے محروم ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے جبریل امین نے عرض کیا ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح تم سے کر دوں، بشرط یہ کہ وہی مہر ہو جو رقیہ کا تھا اور تم اس سے وہی سلوک کرو جو رقیہ سے کیا۔ چنانچہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا گیا۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والے کا لقب ملا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دو شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ یعنی اے 2 نور والے پیارے عثمان غنی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نور کی 2 چادریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اپنے نکاح میں لینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تیسری شہزادی، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہیں۔ حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کا جنت البقیع میں مزار شریف بنا۔ چوتھی شہزادی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہے۔ آپ کا نام مبارک فاطمہ جبکہ زہرا اور بطول آپ کے القابات ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی،
جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یعنی فاطمہ رضی اللہ عنہا میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے، یریبنی ما ارابہا ویؤذینی ما آذاہا، یعنی جو چیز انہیں پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے، اور جو انہیں تکلیف دے وہ مجھے ستاتا ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تصویر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے چال ڈھال، شکل و صورت اور بات چیت میں بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی نہیں دیکھا۔ اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھام کر چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی ہیں۔ اللہ پاک ان چاروں شہزادیوں کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور نواسیاں، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی نواسے اور نواسیاں تھیں، مگر سب سے زیادہ مشہور حسنین کریمین یعنی امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ کے اس ارشاد، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیکوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، کے مطابق رب کریم کی رحمتوں کے حصول اور اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کا تذکرہ سنیے۔ سب سے بڑے نواسے رسول ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کا نام علی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنی امی جان کی حیات یعنی مبارک زندگی ہی میں بلوغ کے قریب یعنی بالغ ہونے کے قریب انتقال فرما گئے، لیکن ابن عساکر کا بیان ہے کہ نسب ناموں کے بیان کرنے والے بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی کا نام امامہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سب سے بڑی نواسی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا سے بڑی محبت تھی۔ آپ ان کو اپنے دوش یعنی مبارک کندھوں شولڈرز پر بٹھا کر
مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے تھے۔ روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک مرتبہ حبشہ شریف کے بادشاہ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے بطور ہدیہ گفٹ ایک حلہ بھیجا جس کے ساتھ سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ اس کا نگینہ حبشی تھا۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انگوٹھی حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمائی۔ سونے کا خوبصورت ہار۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت ہی خوبصورت سونے کا ہار تحفے میں پیش کیا، جس کی خوبصورتی دیکھ کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن حیران رہ گئیں۔ ازواج لفظ زوجہ کی جمع ہے یعنی بیوی، مطہرات لفظ مطہرہ کی جمع یعنی پاکیزہ۔ معنی یہ ہوئے کہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں، پاک بیویاں، ہولی وائفز نیز ازواج مطہرات کو امہات المومنین بھی کہا جاتا ہے۔ امہات لفظ ام کی جمع ہے جس کا معنی ہے ماں، لہذا امہات المومنین کے معنی ہوئے مومنوں کی مائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پاکیزہ بیویوں سے فرمایا کہ میں یہ ہار اس کو دوں گا جو میرے گھر والوں میں مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے یہ خیال کر لیا کہ یقیناً یہ ہار اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی امامہ رضی اللہ عنہا کو قریب بلایا اور اپنی پیاری نواسی کے گلے میں اپنے مبارک ہاتھ سے یہ ہار ڈال دیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاتون جنت کی وصیتیں۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنی وفات سے پہلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو 2 وصیتیں کی۔ نمبر 1، میری وفات کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا۔ نمبر 2، میں جب دنیا سے جاؤں تو مجھے رات میں دفن کریں تاکہ میرے جنازے پر نامحرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے پردے کی بھی کیا بات ہے۔ آپ کیسی پردہ نشین تھیں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، چو زہرا باش از مخلوق روپوش کہ در آگوش شبیر بابینی، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح پرہیزگار و پردہ دار بنو تاکہ اپنی گود میں حضرت سیدنا شبیر نامدار امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ جیسی اولاد دیکھو۔ یعنی عورتوں کو چوٹ کی گئی ہے کہ پردہ کیا کرو اور پرہیزگار بنو، آوارہ گلیوں میں نہ پھرو، شاپنگ سینٹروں کی زینت نہ بنو، شادیوں میں بن ٹھن کر نمائشی بن کر مت جاؤ بلکہ تقوی اختیار کرو، پردہ نشین بنو تاکہ تم اپنی گود میں امام حسین کا فیض دیکھو اور نیک اولاد پاؤ۔ اب جس طرح عورتوں کا حال ہے، استغفر اللہ، بہت بری حالت ہے۔ پھر اولاد بھی جو سر چڑھ کر بولتی ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ صحیح ہو جائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نواسۂ رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا سے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین جامع القرآن رضی اللہ عنہ کے ایک شہزادے بھی پیدا ہوئے تھے جن کا نام عبداللہ تھا۔ یہ اپنی امی جان کے بعد 4 ہجری میں 6 سال کی عمر پا کر وفات پا گئے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری شہزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، مگر ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جن اسلامی بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، اس میں ان کے لیے درس ہے کہ اگر اولاد نہیں ہوئی تو بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو یاد کر لیں کہ اولاد تو ان کے ہاں بھی نہیں ہوئی، مگر انہوں نے تو یقیناً صبر کیا تھا۔ ان کا گھرانہ تو صابروں کا گھرانہ ہے۔ ان کے یہاں صبر ایسا تھا کہ ساری کائنات میں اس گھرانے سے صبر تقسیم ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان کے صبر کے صدقے میں صبر کی دولت نصیب فرمائے تاکہ ہمارے گلے شکوے سب دم توڑ جائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد پاک پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے 3 شہزادے، نمبر 1 حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت محسن رضی اللہ عنہ، اور 3 شہزادیاں، نمبر 1 حضرت سیدنا بی بی زینب رضی اللہ عنہا، نمبر 2 حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، اور نمبر 3 حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا۔ حضرت سیدنا محسن رضی اللہ عنہ اور شہزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال شریف تو بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کا تذکرہ شریف کب ملتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک جن مبارک صاحبان سے چلی، ان حضرات حسنین قریبین کے چند فضائل سنیے۔ 2 جنتی پھول۔ نمبر 1 اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمان نبوی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما دنیا میں جنت کے پھول ہیں جو مجھے عطا ہوئے۔ ان کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے، السلام علیک یا ابا ریحانین، یعنی اے 2 پھولوں کے والد تم پر سلام ہو۔ ایک اور حدیث پاک کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں، جیسے باغ والے کو سارے باغ میں پھول پیارا ہوتا ہے، ایسے ہی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پیارے ہیں۔ اولاد پھول ہی کہلاتی ہے۔ سارے نواسی نواسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دونوں فرزند یعنی بیٹے نواسے بہت پیارے تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ شرح کلام رضا۔ اے میرے آقا، اپنے جن 2 شہزادوں یعنی حسن و حسین کو آپ نے اپنا پھول فرمایا ہے، ان کا صدقہ بروز قیامت
احمد رضا کو سارے غموں سے نجات دلا کر پھول کی سی مسکراہٹ عطا فرما دیجئے۔ کاش یہ عرض ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں، الہی میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما۔ یا اللہ پاک، ہم تیرے محبوب کے ان دونوں نواسوں حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں، تو بھی ہم سے محبت فرما اور ہمیں ان کی محبت میں سچا کر دے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں ہے، یعنی یہ حکماً میرے بیٹے ہیں اور حقیقتاً میری بیٹی کے بیٹے ہیں، مجھے ان سے بیٹوں جیسی محبت ہے۔ خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل چلی ہے۔ گویا حسن و حسین رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بھی ہیں اور نسل کی اصل بھی، ورنہ نسب باپ سے ہوتا ہے نہ کہ ماں سے۔ ہاں، شرف یعنی فضیلت و فخر ماں سے بھی ہو جاتا ہے، لفظ آل دونوں پر بولا جاتا ہے، بیٹے کی اولاد پر بھی اور بیٹی کی اولاد پر بھی ہے۔ رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہیں مجمع بحرین سرچشمہ ہدایت کا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے، الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی محبت فرما کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اس دعا کا مقصود وہاں موجود حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو سنانا اور بتانا ہے کہ اسامہ میرے حسن و حسین سے محبت کرو کہ ان کی محبت اللہ پاک کی محبوبیت یعنی پیارا ہونے کا ذریعہ ہے۔ خیال رہے کہ دلی محبت بجلی کے کرنٹ کی طرح ایک متعدی یعنی پھیلنے والی چیز ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اولاد، گھر والے، نوکروں، چاکروں، حتیٰ کہ اس کے شہر سے محبت ہو جاتی ہے۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اس شہید بلا شاہ گلکوں قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کی ناز برداریاں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک یعنی پیٹھ شریف پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان کو نرمی سے پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا، دوبارہ سجدہ کیا تو دونوں شہزادوں نے پھر ایسے ہی کیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی، پھر ان دونوں کو اپنی مقدس رانوں پر بٹھا لیا۔ عطار کو بلا کے مدینے میں دو بقی، دو پھولوں کے طفیل ہوں پورے سوال دو۔ شرح کلام عطار۔ یہاں دو سوالوں کا ذکر ہے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطار کو مدینے بلا لیجئے اور بلا کے پھر جنت البقیع میں مدفن عطا فرما دیجئے، تو یوں 2 پھولوں کے طفیل ہوں پورے سوال دو، ان 2 پھولوں کا صدقہ میرے 2 سوال پورے کر دیجئے، مدینے میں بلا لیجئے اور بلا کے اپنے پاس بقیع میں بھی رکھ لیجئے۔ نمبر 4، بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا کہ اہل بیت میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کو بلاؤ، پھر انہیں سونگتے تھے اور اپنے سے لپٹاتے تھے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کیوں نہ سونگتے؟ وہ دونوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھول تھے، پھول سونگے ہی جاتے ہیں، انہیں کلیجے یعنی سینے سے لگا لینا انتہائی محبت و پیار کے لیے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سونگنا، ان سے پیار کرنا، انہیں لپٹانا چمٹانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ قابل اعتماد احادیث مبارکہ کی کتب سیاہ ستہ یعنی 6 صحیح کتب کہلاتی ہیں، جن میں سے ایک کتاب ترمذی شریف بھی ہے۔ اس میں ہے کہ ولیوں کے شہنشاہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حسن رضی اللہ عنہ کی شکل مبارک سر سے سینہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ یعنی ملتی جلتی تھی، اور حسین رضی اللہ عنہ کے سینے سے ناخن پا یعنی پاؤں مبارک کے ناخن تک۔ امام عشق و محبت عظیم عاشق صحابہ و اہل بیت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اس ضمن میں بہت ہی پیاری ربائی لکھی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ شعر کی وضاحت۔ یوں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سایہ سورج کی دھوپ اور چاند کی روشنی میں زمین پر نہ پڑتا تھا، مگر جب آپ کے فیضان کا سایہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پر پڑا تو سر انور سے سینہ مبارکہ تک امام حسن اور وہاں سے قدمین شریفین تک امام حسین مشابہ ہو گئے۔ قصیدہ نور میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، ایک سینہ تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توام میں لکھا ہے یہ 2 ورقہ نور کا۔ شرح کلام رضا۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک، جبکہ شہید کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سینے سے پاؤں تک اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ جس طرح خط توام کے دونوں ٹکڑوں کو ملانے سے خط کا مضمون سامنے آتا ہے، خط توام اس خط کو کہتے ہیں جس میں ایک کاغذ کے 2 ٹکڑے کر کے خط کے مضمون کو ان دونوں ٹکڑوں میں اس طرح تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ دونوں کو ملائے بغیر مضمون کی سمجھ نہ آ سکے۔ اسی طرح حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی ایک ساتھ زیارت کرنے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی سراپا نظر آتا تھا۔ اعلیٰ حضرت واقعی اعلیٰ حضرت تھے، جب قلم اٹھاتے تھے تو دریا بہا دیتے تھے، ایسے الفاظ لاتے کہ شاید لغت کے یہ الفاظ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے
منتیں کرتے ہوں گے، ہاتھ جوڑتے ہوں گے کہ کہیں ہمیں بھی اپنے اشعار میں جگہ دیجیے نا، آپ کا کیا جائے گا، ہماری عید ہو جائے گی اور آقا کے ثنا خواں ہمیں اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں گے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا از سر تا قدم یعنی سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک بالکل ہم شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھیں، اور آپ کے صاحبزادگان یعنی بیٹوں میں یہ مشابہت تقسیم کر دی گئی تھی۔ رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ اچھوں کی مشابہت، اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قدرتی مشابہت تو بے شک اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اپنے کسی عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ کر دے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، تو جسے خدا پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کرے یعنی ملتا جلتا کر دے، اس کی محبوبیت کا کیا عالم ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 6، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے جس نے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ یا اللہ پاک ہم حسنین کریمین سے، ان کی امی جان بی بی فاطمہ، ان کے بابا جان حضرت علی سے اور تمام صحابہ و اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہم ان سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان تمام کو پیدا کرنے والے رب کریم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ خاتون جنت کی سب سے بڑی شہزادی حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کی بڑی شہزادی حضرت سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی کنیت ام الحسن تھی، اور واقع کربلا کے بعد ان کی کنیت ام المصائب مشہور ہو گئی تھی۔ انہوں نے بہت مصیبتیں برداشت کی، بہت صبر کیا اور مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہ ایسی صابرہ تھیں کہ ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے شہزادے محمد اور عون رضی اللہ عنہما نے بھی کربلا کے میدان میں تلوار پکڑی اور یزیدیوں کے مقابلے میں نکل گئے، آخر کار جام شہادت نوش کر لیا۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے اور بیٹے بھی راہ خدا میں قربان ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اپنی لخت جگر حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے مبارک وسیلے سے وسائل بخشش میں یوں عرض کیا گیا ہے، بہر زینب بے حیائی کا حضور، خاتمہ ہو خاتمہ فریاد ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خاتون جنت کی سب سے چھوٹی شہزادی حضرت خاتون جنت شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا اپنی بڑی بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کے مشابہ یعنی شکل و صورت میں ملتی جلتی تھیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ آپ نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور کہا، اے علی، آپ اپنی شہزادی کا نکاح مجھ سے کر دیجئے، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کل بروز قیامت ہر نسب اور رشتہ منقطع یعنی ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب اور میرے رشتے کے۔ تو یہ فضیلت پانے کے لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مولا علی کی شہزادی بی بی ام کلثوم سے نکاح کیا اور حق مہر میں 40,000 40,000 درہم دیے۔
اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی آپس میں بڑی محبتیں اور خاندانی رشتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی ان سب پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔